صدیوں پرانی بات ہے۔ جنوبی شہر نواب نگر کے مضافاتی علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں نورآباد میں یوسف خان نام کا ایک محنتی کسان اپنی بیوی نائلہ اور 4 بچوں کے ساتھ سادہ مگر پرامن زندگی گزار رہا تھا۔ یوسف کی دنیا بس 2 جگہوں کے گرد گھومتی تھی، کھیت اور گھر۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے وہ ہل ہاتھ میں لے کر زمین کا سینہ چیرتا، شام ڈھلنے پر تھکن سے چور واپس آتا، اور بیٹے فارس کی ایک مسکراہٹ اس کی ساری مشقت دھو دیتی۔ نائلہ بھی بیٹے کے ناز اٹھاتی، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی، اس کی ہر خواہش کو فرض سمجھ کر پوری کرتی، مگر یہی رویہ ان 3 بیٹیوں کے لیے ایک خاموش زخم بن چکا تھا، جنہوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، صرف ماں باپ کی ایک نظر محبت کی آس رکھی۔ بیٹیاں دن رات برتن، کپڑے، صفائی سلائی میں جٹی رہتیں، مگر یوسف اور نائلہ کے دل میں ان کا مقام وہ نہ تھا جس کی وہ حقدار تھیں۔ بیٹے کو ولی سمجھا گیا اور بیٹیوں کو محض ذمہ داری۔ وقت کا پنچھی اڑتا گیا، سال مہینوں میں بدلے، مہینے دنوں میں ڈھلے، اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جس کا یوسف اور نائلہ کو برسوں سے انتظار تھا، بیٹے فارس کی شادی۔ پورا نور آباد گاؤں چمک اٹھا، رقص، روشنی، دعوتیں، سب کچھ تھا، مگر کچھ آنکھیں خاموش تھیں۔ تینوں بہنیں زینب، فائزہ اور مریم بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تو تھیں، لیکن ان کے چہروں پر جو ہنسی تھی وہ دل سے نہیں تھی۔ وہ صرف کردار نگھا رہی تھیں، جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہو جہاں وہ صرف پس منظر کی روشنیوں میں چھپے کردار ہوں۔ ماں باپ نے جو خواب اپنے بیٹے کے لیے دیکھے، ان میں کہیں بیٹیوں کی جگہ نہ تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان سے بھی ایسے ہی محبت کی جائے جیسے خوابوں کی شہزادیوں سے کی جاتی ہے۔ پھر ایک دن جیسے ہی گھر میں فارس کی شادی کی گونج سنائی دیتی رہی، باہر سے ایک اور خبر آئی، وہ خبر جس نے سب کو چونکا دیا۔ مریم اب فائزہ بن چکی تھی، ایک ایسی بیٹی جو ہمیشہ ماں باپ کے فیصلوں پر سر جھکاتی رہی۔ جب اس کے لیے شہر گلزار پور سے رشتہ آیا تو والدین نے نہ کچھ سوچا نہ فائزہ سے پوچھا، ان کے لیے بس ایک کام مکمل ہونا تھا، بیٹی کی ذمہ داری۔ فائزہ جان چکی تھی کہ اس کی رائے کی کوئی وقت نہیں، سو اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا، جیسے کوئی بوجھ جو اٹھایا گیا ہو دل پر پتھر رکھ کر۔ اس کی رخصتی بھائی کی شادی سے پہلے ہی کر دی گئی، یوں جیسے گھر سے ایک فرض ختم ہو گیا ہو اور کسی نے پلٹ کر یہ نہ دیکھا ہو کہ دل پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن قسمت نے دکھ کے اس اندھیرے میں بھی ایک چراغ روشن رکھا تھا۔ فائزہ کا شوہر نعمان ایک نرم دل، محنتی اور محبت کرنے والا شخص نکلا۔ نعمان نے اسے عزت دی، اپنائیت دی، اور وہ سب کچھ دیا جو فائزہ کو اپنے ماں باپ کے گھر کبھی نہ ملا تھا۔ ادھر وقت گزرتا گیا، نورآباد کے یوسف اور نائلہ کا اکلوتا بیٹا فارس بھی بیاہ کر اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ گھر میں چہل پہل تھی، لیکن وہ محبت جو بیٹیوں نے کبھی چاہی تھی اب بھی کہیں نہیں تھی۔ بیٹیاں ایک ایک کر کے رخصت ہو گئیں، زینب، فائزہ، مریم سب اپنے اپنے گھروں کی ہو چکیں۔ اب یوسف اور نائلہ کی ساری امیدیں بس فارس سے جڑی تھیں، جسے انہوں نے نازوں سے پالا تھا، جس پر سب کچھ نچھاور کیا تھا۔ لیکن وقت نے ایک اور زخم تیار کر رکھا تھا۔ پھر فارس کا لہجہ بدلنے لگا۔ شفقت جو پہلے الفاظ میں جھلکتی تھی اب تذلیل میں بدل چکی تھی۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کی۔ شروع میں تو سب ٹھیک تھا، پھر بدتمیزی، پھر ہاتھ۔ نائلہ کو یقین نہ آیا کہ یہ وہی بیٹا ہے جسے گود میں لے کر راتیں جھاگی تھی۔ یوسف چپ چاپ تکتا رہا، اور پھر فارس بیوی سمیت گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں باپ کے لیے دنیا جیسے رک گئی ہو۔ کبھی یہی گھر ہنسی سے گونجتا تھا، اب وہی در و دیوار خاموشی سے ان کے آنسو جذب کر رہے تھے۔ کبھی کبھی یوسف رات کو چھت تلے سسکیاں لیتا، اور نائلہ بڑھاپے کی تھکی ہڈیوں کے ساتھ چولہا جلاتے ہوئے خود سے سوال کرتی، ہم نے کہاں غلطی کی؟ جو بیٹا ان کا سہارا ہونا تھا وہی انہیں تنہا چھوڑ گیا۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں تھیں، دور اور وقت کے پابند۔ اب تنہائی تھی، خاموشی تھی، اور زندگی جو محض ایک بوجھ بن چکی تھی۔ کیا یہ انجام تھا ان ماں باپ کا جنہوں نے بیٹوں کو سب کچھ سمجھا اور بیٹیوں کو صرف ذمہ داری؟ یوسف خان کے بیٹے فارس نے وہی کیا جو اکثر خود غرض بیٹے کرتے ہیں۔ شادی کے بعد لاپرواہی، فضول خرچی، دوستوں کی صحبت،
سب نے مل کر فارس کو ایک ایسی پستی میں دھکیل دیا جہاں سے واپسی آسان نہ تھی۔ جب جیب خالی ہوئی تو نگاہیں ماں باپ کی طرف پلٹ آئیں، لیکن محبت کے ساتھ نہیں، لالچ کے ساتھ۔ یوسف نے ساری زندگی خون پسینہ ایک کر کے جو زمینیں سنواری تھی، فارس نے ایک ایک کر کے وہ سب بیچ ڈالیں۔ گھر، باغ، کھیت، سب کسی نہ کسی سودے میں برباد ہوتے چلے گئے۔ نائلہ کچھ کہنا چاہتی، یوسف کی آنکھوں میں احتجاج ابلتا، لیکن دونوں کی زبان جیسے کسی نے قید کر دی ہو، کیونکہ اب ان کی بات کا وزن ختم ہو چکا تھا۔ وہ وقت بھی آیا جب ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا مکان اور ایک آخری کھیت بچا، جس میں یوسف نے بڑھاپے کے لیے کچھ گندم بوئی تھی۔ وہی یوسف جو کبھی گاؤں کا رئیس تھا، آج اپنے ہی دروازے پر بیٹھا تپتی دھوپ میں سوچ رہا تھا، کیا یہ وہی بیٹا ہے جس کے لیے میں نے سب کچھ لٹا دیا؟ پھر تقدیر نے ایک بار پھر چکر کاٹا۔ کئی ماہ بعد یوسف کی سب سے بڑی بیٹی فائزہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کا حال پوچھنے آئی۔ دروازہ پر دستک دی، لیکن جواب خاموشی میں گم تھا۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو گھر کا منظر دیکھ کر فائزہ کا دل کانپ اٹھا۔ دیواریں ادھڑی ہوئی، چھت پر نمی، برتن زنگ آلود، اور صحن جہاں کبھی بھائی بہن کھیلتے تھے، آج ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دھوپ کی ایک کرن میں 2 چارپائیاں پڑی تھیں، جن پر یوسف اور نائلہ خاموش، تھکے اور بے جان سے لیٹے تھے۔ فائزہ کی روح تڑپ اٹھی، وہ بھاگ کر والدین کے قریب پہنچی، ان کے ہاتھ تھامے، ماتھے چومے، اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے چلے گئے۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی، میں یہاں رہوں گی، اپنے ماں باپ کے ساتھ، ان کا آخری سہارا بنوں گی۔ اس کے شوہر نے نرمی سے ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، تو پھر ہم دونوں یہیں رہیں گے۔ جو محبت تم نے دی، اب وہ لوٹانے کا وقت ہے۔ فائزہ کے الفاظ گونجے، اگر میرے ماں باپ تنہا ہیں تو میں ان کے ساتھ ہوں، ہم انہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر یوسف کی آنکھوں میں حیرت اور شکر گزاری تیرنے لگی۔ نائلہ کی لرزتی پلکوں پر برسوں بعد روشنی اتری۔ فائزہ نے شوہر کا ہاتھ تھاما اور اس نے بھی سر ہلا کر کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ گھر جو پہلے خاموشی کی قبر تھا، اب وہاں بچوں کی ہنسی گونجنے لگی تھی۔ فائزہ کے 2 چھوٹے بچے نانا نانی کے گلے لگتے، کبھی صحن میں کھیلتے، کبھی یوسف کی گود میں بیٹھ جاتے۔ یوسف کے چہرے پر جو برسوں سے تنہائی کا سایہ تھا، اب اس پر دادا ہونے کی چمک تھی۔ نائلہ کے جھریوں والے ہاتھوں کو جب معصوم انگلیاں تھامتی تھیں تو وہ سارے زخم جیسے بھرنے لگتے تھے۔ فائزہ اور اس کے شوہر نعمان نے صرف ساتھ نہیں دیا، بلکہ ہر ذمہ داری کو دل سے نبھایا۔ راشن، دوائیاں، کھانا سب خود لا کر دیتے، اور کھیت کا جو آخری حصہ بچا تھا اس میں بھی نعمان نے ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ گندم کٹنے لگی، کھلیان بھرنے لگے، اور یوسف خان کے دل میں ایک نئی امید کا پودا پھوٹنے لگا۔ شاید سب کچھ ختم نہیں ہوا، اس نے سوچا، لیکن تقدیر ایک اور امتحان کے ساتھ دروازے پر آ گئی۔ ایک دن یوسف خان اور نعمان کھیت کی طرف گئے۔ دھوپ تیز تھی، زمین سخت۔ یوسف نے بیلوں کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر بڑھاپے نے اپنا کام دکھایا۔ پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گرا۔ بیلوں کی لکڑی سے ٹکرا کر یوسف کے جسم پر گہرے زخم آ گئے۔ نعمان بھاگ کر اسے اٹھایا اور سیدھا قریبی حکیم کے پاس لے گیا۔ زخموں کی شدت نے یوسف کو تقریباً بے جان کر دیا تھا۔ جب فائزہ نے باپ کو اس حال میں دیکھا تو اس کے اندر کا طوفان آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے باپ کا ہاتھ تھاما اور فرش پر بیٹھ کر روتی رہی۔ یوسف نے بیٹی کو یوں بے حال دیکھا تو کمزور ہاتھوں سے اسے سینے سے لگا لیا۔ آواز بھاری تھی، سانس رکی ہوئی، اور آنکھوں میں ندامت تھی۔ بیٹی، میں نے تجھے نظر انداز کیا، بیٹے کو سب کچھ سمجھا، تجھے صرف ذمہ داری جانا، مگر آج تو نے وہ حق ادا کیا جو شاید کوئی بیٹا بھی نہ کر پاتا۔ تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہیں۔ فائزہ نے کانپتی آواز میں کہا، ابا ایسی باتیں مت کریں، آپ تو میرے لیے جنت کا دروازہ ہو۔ باپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ آنسو شکر اور سکون کے تھے۔ نور آباد کا وہی پرانا خاموش سا گھر جو کبھی بیٹے کی جدائی سے ویران تھا،
अब फिर से जिंदगी की हंसी से जगमगा रहा था। फाइजा की मोहब्बत और कुर्बानी ने जैसे गांव के दिल को छू लिया हो। उसकी मिसाल देखकर बाकी दोनों बहनें ज़ैनब और मरियम भी वालदैन की खैरियत पूछने आने लगीं। अब नानी नाना के आंगन में नवासे नवासियां गूंजते, घूमते, हंसते, कहके लगाते, और वो सहन जहां पहले सिर्फ सन्नाटा था, अब वो मोहब्बत का गहवारा बन चुका था। यूसुफ खान अब इन बच्चों को खेलता देखता, बेटियों को हंसते बोलते देखता और दिल में खामोशी से शुक्र अदा करता कि शायद अल्लाह ने बेटे की जगह बेटियों को रहमत बनाकर भेजा है। जिन्हें वो कभी कमज़ोर समझता था, आज वही उसकी कुव्वत बन गई थीं। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया और एक दिन यूसुफ खान, वो बाप जिसने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ सीखा, हमेशा के लिए खामोश हो गया। चंद दिन बाद नायला भी अपने शौहर के पीछे चल दी, लेकिन ये सुकून की नींद थी, क्योंकि उनके सरहाने बेटियां थीं जिनके हाथों ने उन्हें आखिरी सांस तक थामे रखा। वही कंधे जिन्हें कमज़ोर समझा गया, आज वालिद के जनाजे को उठा रहे थे। सबक। प्यारे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ यूसुफ खान और फाइजा की नहीं, बल्कि हर उस घर की है जहां बेटे और बेटी में फ़र्क किया जाता है। बेटे को चिराग और बेटी को बोझ समझने वाला माशरा आज भी हकीकत का सामना करने से कासिर है। याद रखिए, बेटियां भी वालदैन का फ़ख्र होती हैं और अक्सर वही वो कुछ कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। बेटे को लाड ज़रूर दें, मगर तरबियत के बगैर वो लाड जहर बन जाता है। जैसे फारिस जो दौलत खा गया, जायदाद बेच गया और आखिर में माँ बाप को तन्हा छोड़ गया। बेटियों को रहमत कहा गया है और वो सच में हैं। बस शर्त ये है कि इन पर यकीन किया जाए, इन्हें इज्जत दी जाए और इनके जज्बात को समझा जाए। आखिर में, अगर आप वालदैन हैं तो अपनी मोहब्बत को बराबर बांटें। अगर आप बेटे हैं तो वालदैन की खिदमत को अपना एजाज़ बनाएं। अगर आप बेटी हैं तो जान लें कि आप अल्लाह की तरफ से रहमत हैं और आपका मुकाम बहुत बुलंद है। रोशन लम्हे हमेशा आप तक ऐसी कहानियाँ पहुँचाता रहेगा जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, दिल में उतरने के लिए होती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो रोशन लम्हे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ये पैगाम हर उस घर तक पहुँचे जहाँ बेटियाँ अभी तक मोहब्बत को तरस रही हैं।